السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 8 ہے، سبجیکٹ ہے سائنس۔ 7th کے یا 6th کے بچے بھی اس کلاس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بچوں ہم ڈسکس کر رہے تھے کلائمیٹ چینج۔ تو کلائمیٹ چینج میں ہم نے ویدر تو پہلے سمجھا، اس کے بعد ہم نے کلائمیٹ کو ڈیفائن کیا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جب دو ٹرمز ہمیں سامنے آ گئی تو ہم نے یہ جانا کہ جو انوائرمنٹ ہے ہمارا، ایٹماسفیئر ہے ہمارا، اس میں کچھ فنامیناز وہ ہوتے رہتے ہیں، جیسے پریسپیٹیشن ہے، سن شائن ہے، کلاؤڈینس ہے، ہیومیڈیٹی ہے، ونڈ فلو ہے۔ تو یہ سب ڈٹرمائن کرتے ہیں کسی علاقے کی کلائمیٹ کو یا کسی علاقے کے ویدر کو۔ لیکن اب جو بڑا مسئلہ ہے، ہم نے پچھلے کلاس میں بھی سمجھا یہ بات کہ موسم میں تبدیلی ہوئی ہے۔ تبدیلی ان دا سینس یہ ہوئی ہے کہ جو کلائمیٹک پیٹرنز تھے، جو سیٹ پیٹرنز تھے کہ کس موسم میں برسات ہوگی، کس موسم میں برف باری ہوگی، اکثر کسی علاقے میں ایوریج پریسپیٹیشن کتنی ہوتی ہے، کتنی ہیومیڈیٹی ایوریج ہوتی ہے، سن شائن کتنا ہوتا ہے، اس اوور آل پیٹرن میں چینج ہوا ہے۔ جو کلائمیٹک پیٹرن تھا، جو عام طور پر سٹیٹک رہتا تھا دنیا کے لیے، ہر علاقے کے لیے، اس میں چینج ہوا ہے، ایک تبدیلی آئی ہے، جس کی وجہ سے موسم جو ہے وہ تبدیل ہوئے، ان میں رد و بدل ہوا، ان میں بڑی پریشانیاں ان سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ تو نتیجتاً جو موسم کسی علاقے کا ٹھنڈا ہوتا تھا اب گرم ہو رہا ہے، کسی علاقے کا موسم گرم ہے اب ٹھنڈا ہو رہا ہے، یا کسی کا ایوریج تھا اب اس میں رد و بدل آ رہا ہے، جس سے اثر پڑ رہا ہے ہمارے فصلوں پہ، ہماری جانوروں پہ، اوشنی کنڈیشنز پہ، انوائرمنٹل کنڈیشنز پہ، تو انسانوں پہ اثر پڑ رہا ہے۔ نتیجہ اس کا برا ہی نکل رہا ہے، ایوریج نتیجہ جو ہے وہ برا ہی ہے۔ کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں لیکن برا نتیجہ ہے۔ تو بچوں کلائمیٹ چینج کو اگر ہم ایک سینٹینس میں سمجھیں تو یہ ہے کہ جو فنامیناز ہوتے ہیں ایٹماسفیئر میں، ان میں چینج ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، لیکن تبدیلی اس اعتبار سے ہوئی ہے کہ اس کے مضر اثرات، برے اثرات انسانوں پہ یا ہماری فصلوں پہ، ہماری جانوروں پہ یا اوور آل ماحول پہ برے اثرات ہی پڑ رہے ہیں۔ تو بچوں اب کلائمیٹ چینج کیوں ہوا ہے؟ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا کہ انسان کا بہت بڑا دخل ہے۔ نیچرل پروسیس بھی کچھ ریسپانسبل ہیں، لیکن انسان کا ایک بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا دخل ہے۔ جو قدرتی ایک بیلنس تھا ماحول میں، کون سی گیس کتنی تھی، سمندر میں پانی کتنا تھا، کس علاقے میں کتنے فارسٹ ہوں گے، تو اس پیٹرن کو ہم نے، اس بیلنس کو ہم نے تبدیل کیا ہے۔ ہمارے جو کام کیے ہیں ان کی وجہ سے ان سب میں، اس فنامیناز میں چینج ہوا ہے۔ جیسے ہمارے فوسل فیولز کو زیادہ تعداد میں جلانے کی وجہ سے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، تو جو پہاڑوں میں سنو تھا، جو باؤنڈ تھا ان سنو کیپس میں آئس کی صورت میں، اب وہ زیادہ میلٹ ہو رہا ہے، تو سمندر زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ ہم فوسل فیول جلائے، ان کی وجہ سے ہم نے گرین ہاؤس گیسز زیادہ امیشن ان کا کیا، تو اس سے ایوریج ٹیمپریچر بڑھ گیا۔ نتیجتاً جو سائیکل تھا، ایک بیلنس تھا اس نیچر میں، جو اس ویدر پیٹرن کو گورن کرتا تھا، اس کو کنٹرول کرتا تھا، اس میں چینج ہوا۔ جب اس میں چینج ہوا ہے تو ایوریج ویدر کنڈیشن یا کلائمیٹ میں بھی چینج ہوا ہے، اور یہ عام طور پر جلدی ریورس نہیں ہوتا۔ ہم چاہیں کہ اس کو 2 سال میں، 3 سال میں، 5 سال میں ریورس کریں، اس کو ہوتے ہوتے بھی 50 سال، 100 سال، 200 سال لگے ہیں۔ اس کلائمیٹ چینج کو بھی بہت وقفہ لگا ہونے میں، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے بھی بہت وقفہ درکار ہوا۔ لیکن ہاں، بہتر یہ ہے کہ اگر ہم آج ہی سٹارٹ کریں، اپنے کاموں کو استوار کریں، اس طرح سے ڈال دیں کہ ہم نیچر کے ساتھ ایک فائن ٹیون کریں، ایک بیلنس کریں، ہم نیچر کے ساتھ چلیں، جس طرح نیچر ہم سے چاہتا ہے، جو تقاضا ہم سے کرتا ہے، اسی حساب سے ہم نیچر کے ساتھ چلیں، ماحول پہ برے اثرات نہ ڈالیں، ہم اپنی ضروریات کے سامان جو ہے وہ سب اپنے لیے میسر رکھیں، اپنے ضروریات کو پورا بھی کریں، لیکن ماحول کو خراب نہ کریں، ماحول کے لیے پریشانی نہ کھڑا کریں، ماحول کو بگاڑے نہ۔ تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کنٹرول رکھ سکتے ہیں، تو اس سے ہماری زندگی یہاں پہ آسان ہوں گی۔ ہمارے جو باقی ضروریات ہیں، ہماری فصلیں جو ہیں، ہمارے جانور جو ہیں، ہمارے کھیت کھلیان ہیں، ہماری زمین ہے، ہمارا آب و ہوا ہے، اس میں بھی توازن برقرار رہے گا اور ہم اچھے سے زندگی ہم گزار پائیں گے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔